अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने बिल आखिर कश्तियाँ जला दी हैं। आज उन्होंने वो कुछ उगल दिया है जो जिसका शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसका ताकतवर लोगों ने भी नहीं सोचा होगा और जिसका शायद इमरान खान के चाहने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। किस जज ने इमरान खान को आकर क्या बताया? क्या ये इमरान खान का आखिरी खिताब है? क्या कल उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? चल क्या रहा है? और इस खिताब के अंदर इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो कितना अहम है और कितना बर वक्त है। ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन सारी की सारी जो इस वक्त की सियासत है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान के इस खिताब के गिर्द घूमती है जो अब से उन्होंने कुछ देर पहले दिया। इस खिताब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है और ये कल क्या हो सकता है इसको लेकर। एक तो इमरान खान ने ये कहा है जी आज के वो कोई डील नहीं कर रहे। उनको जो ऑफर्स की जा रही हैं कि आप ये करें और हम आपको पीएम बना देंगे, उसको भी इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसका सियासत में आने से पहले बहुत बड़ा नाम था, तो मैं नाम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए सियासत के अंदर नहीं आया। तो एक चीज याद रखें कि ये सियासतदानों की दो बड़ी कमजोरियां होती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सियासतदान हमेशा ब्लैकमेल होते हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर सियासतदान हमेशा कंप्रोमाइज्ड होते हैं। या उनका कारोबार होता है, या उन्होंने पैसा बनाना होता है, या उनको शोहरत चाहिए होती है, नामो नमूद चाहिए होता है। तो इमरान खान आप इस तनाज़र में अगर देखेंगे तो इन दोनों चीज़ों से बालाए, ताकि इन दोनों चीज़ों से ऊपर है। फिर इमरान खान ने यह कहा है कि मैं सियासत में एक मिशन के तहत आया और जो कुछ 9 मई का हुआ, 9 मई का जो सहारा लिया इन्होंने, जो बहाना बनाया, और उन्होंने कहा जी जैसे जैसे हम अपनी तहकीक कर रहे हैं तो हमें ये मालूम हो रहा है कि ये हमारे लोग नहीं थे और आईजी को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। कैपिटल हिल के अंदर अमेरिका में अगर इस तरह का अटैक होता है तो वहां सबसे पहले एक्सक्यूज मी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको पकड़ा जाता है, यहां पुलिस को तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये बात भूल जाएं, ये मत सोचें कि मैं कमजोर हूं। अगर मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूं और ना ही मैं आपसे कोई डील करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे डील्स ऑफर की जा रही हैं, मुझे ये बताया जा रहा है कि आप ये करें तो हम आपको पीएम बना देंगे, मैं ऐसी कोई डील नहीं कर रहा और ना मैं ऐसी कोई डील करूंगा। फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो वकील थे उनके साथ आए, मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम इस मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो चैलेंज करेंगे और उसके बाद उनको भी अगवा कर लिया गया। मीडिया के ऊपर उनका शिकवा है कि मीडिया का मुंह बंद है, इमरान खान का नाम नहीं लिया जा रहा और यही वजह है मीडिया की जो रेटिंग है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हुई है। हाँ, यहाँ से जो सबसे अहम पोर्शन शुरू होता है इमरान खान की तकरीर का, वो उन्होंने इस चीज़ का आज इंकिशाफ किया। पहले भी उन्होंने बहुत ढके छुपे अल्फाज के अंदर ये बात बताई थी कि जजेस इमरान खान को जो पैगामात भेज रहे हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। अच्छा, अब जो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हाई कोर्ट के एक जज ने इमरान खान के हक में फैसला दिया और उसके अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर उन जज साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आ गया और उसके बाद मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और उस रेफरेंस को लेकर उनके ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला जा रहा है। और एग्जैक्टली अब जो जजेस हैं उन्होंने इमरान खान तक एक पैगाम पहुंचाया है, वो पैगाम ये कि उनके ऊपर बहुत दबाव है। ये अब बात वाजे हो गई है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं कर पा रही, क्यों जो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं जिनके लिए पूरी कौम को एक उम्मीद लगी हुई है। और बात बड़ी वाजे सी है, शायद ये बहुत मुश्किल भी हो जाए, तौहीन अदालत भी हो जाए, एहतराम है तमाम अदालतों का, तमाम जजेस का, लेकिन बात बड़ी बुनियादी सी है जो समझ नहीं आ रही कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट खुद एक फैसला देती है कि आप इलेक्शंस होंगे। तकरीर के अंदर भी उमर अता बंदयाल साहब ये बात कहते हैं कि 14 मई का इलेक्शन का जो मामला है या 90 रोज का, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन का मामला है। और बड़े गुस्से से वो बात करते हैं। कोर्ट रूम के अंदर हमने एक नुक्ता यकीन माने हम लिखते हैं अपने हाथ से, कानों के साथ स्पीकर लगाकर सुनते हैं कि यार कोई एक बात भी मिस ना हो, वो एज इट इज आकर आप तक पहुंचाते हैं। और उसके अंदर भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो मुतजलजल हुए हों, वो डगमगाए हुए हों। उन्होंने हमेशा ये कहा जी कि ये आइन का मामला है और हमने जो फैसला दे दिया है हम उससे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने जो सिक्योरिटी हुकाम की मीटिंग थी उसको भी मुस्तरद किया, अटॉर्नी जनरल की दरखास्तों को भी मुस्तरद किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक जितने भी अहम फैसले हैं जिनका कौम को इंतजार है, जिनका कौम फैसला चाहती है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से एक वकील भी चीफ साहब के सामने जाता है कि सर मैं गायब हो गया था तो मैं अपना मामला आपके सामने रखता हूं। तो उसको वक्त का काजी, सबसे बड़ी इमाम गाह, सबसे बड़ी इंसाफ गाह सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ा मुंसफ आला तो अल्लाह की जात है, लेकिन यहाँ जमीन के ऊपर
تو جن کو پاکستان کے آئین نے اس قابل بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے آئین نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ منصف ہیں یہاں، اور وہ ان کو کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو ہم نے تو یہ سن رکھا کہ یار اگر کہیں کتا بھی مر جائے گا تو وہ حاکم وقت سے پوچھا جائے گا کہ وہ کتا پیاس سے کیوں مر گیا تھا، تو ہم نے تو وہ سوچا ہوا تھا۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ بھائی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اب وہ بات آج واضح ہو گئی ہے جب خان صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی ججز نے پیغام بھیجا ہے، ججز یہ بتا رہے ہیں، ججز کے اوپر پریشر ہے، ایک سینئر ترین جج کے، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، آپ سن لیں سمجھ لیں کون ہو سکتے ہیں سینئر ترین جج، جن کے پاس سب کچھ سارے فیصلے جن کے پاس ہیں، وہ یہ خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کے جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں بچتی پیچھے سے۔ اس حکومت کی جو فسطائیت ہے، اس حکومت کی جو رعونت ہے، آپ اس کے بعد تو کوئی بات نہیں بچتی۔ اور یہاں جو پولیس ہے وہ حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، پنجاب حکومت وفاقی حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبئی کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کے آصف زرداری سے، اور بڑے گلے شکوے وہاں دور کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہیلا اور آپ ہی ہیں سب کچھ، اور آپ کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ اور اب خان صاحب نے کیا کہا کہ ان کو یہ ان کی جو گھر کے لوگ ہیں ان کو اٹھایا گیا۔ پھر انہوں نے صحافیوں کا ذکر کیا، چینل کا ذکر کیا، عمران ریاض خان کا ذکر کیا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ لیکن اب اہم بات جو تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ یہاں سے جو پورشن سٹارٹ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ خطرناک پورشن ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں قوم کے اوپر ڈالتا ہوں سارا، یہ سارے کا سارا اب قوم کا امتحان ہے، اور اللہ نے زندگی اور موت دی ہوئی ہے، اور عزت ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم امتی ہیں، اور ہم کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اور آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ اور وہ یہ خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے سٹرائک کرنی ہے، آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، یہ مجھے جیل کے اندر ڈالیں گے، بے شک ڈالیں، میں اس کی پوری تیاری کر کے آیا ہوا ہوں۔ یہ 25 کروڑ عوام ہے، اور اس طرح کی جو غلامی ہے اس سے موت بہتر ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام اگر آپ کمپرومائز کریں گے، آپ خاموش ہو کر گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو عزم اپنا بلند رکھنا ہے، آپ نے غلامی کو مسترد کرنا ہے، آج سے ہی اپنا ذہن بنا لیں، مجھے گرفتار کیا جائے گا اور آپ نے کھڑے ہونا ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے۔ یہ فوج ہماری ہے، یہ پولیس ہماری ہے، ہم کبھی فوج اور پولیس کے ساتھ نہیں لڑے، نہ ان سے ہماری لڑائی ہے، اور ملک کو جو ہے وہ یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ نے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے قربانی دینی اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک بڑی خوفناک قسم کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، عزم کیا، اور ایک بھرپور انتقام کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک عزم نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی جج کو دھمکی دی جا سکتی ہے اور اس طرح کی خوف کی فضا قائم کی جا سکتی ہے اور ججز کو بھی اپنی لائن پہ لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے، تو پھر جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ تو آپ نے باہر نکلنا ہے، اور ایسی غلامی سے موت بہتر ہے۔ خان صاحب کا یہ خطاب آنیر ہوا، اور میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر اندر کوئی 2.5-3 لاکھ ویوز تو ایک چینل کے اوپر تھے جہاں یہ خطاب آنیر ہوا۔ اب ظاہر ہے نام تو عمران خان کا نہیں لیا جا رہا، لیکن یہ چیز بھی ہے کہ عمران خان کا جو ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں سے ان کی تقریر آنیر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بالکل جاوید چودھری کی طرح جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کلکس، تو وہ کلکس کیا ایک انبار لگ جاتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ اس کی ویوز چلے جاتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ یہ بہت امپیکٹفل سپیچ تھی، بہت معنی خیز سپیچ تھی، اور اس کے اندر خان صاحب نے بہت ساری چیزیں پہلی بات بتائی ہیں۔ ایک بات تو جو ججز والی بات ہے یہ بھی انہوں نے پہلی دفعہ کی، اور اس سے آپ کو پورا جو نقشہ ہے وہ اب واضح ہو جانا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ایشو کہاں پہ ہے، کیا وجہ ہے، ججز کیوں فیصلوں کے اوپر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، اور ججز کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کل جو خان صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا آخری خطاب ہے، کل ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن یہاں ہم نے کچھ دوستوں سے بات کی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ جو عمران خان کی باتیں یا ان کی جو تقریر ہوتی ہے چلتی بے شک وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر چلتی ہے، لیکن وہ حکومت کے جتنے 36 نیوز چینل ہیں اس کے اوپر کا، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کا، پارلیمنٹ کے اندر تقریروں کا، وہ سارے کا سارا جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک تقریر جو ہے وہ اس کو بالکل زمیں بوس کر دیتی ہے ود ان سیکنڈز۔ تو شاید ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے
کہ عمران خان کو شاید اس لیے گرفتار کر لیا جائے اس وقت چونکہ منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی باہر رکھا جائے اور ان کو تھکایا جائے. یہ خواہش تھی کچھ لوگوں کی حکومت کے اندر, رانا ثناء اللہ کی اور مریم صاحبہ کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو تھکایا جائے اور اس کو سب کچھ, تاکہ ہم عمران خان کی بے بسی کو دیکھیں اور اس کو ہم انجوائے کریں. تو یہ ان کی تو مائنڈ سیٹ ہی ہے. لیکن اب جو حکومت ہے مجھے لگتا ہے شاید وہ اس لیے گرفتار کرنے کی ایک سیریس اٹیمپٹ ضرور کرے گی کہ چونکہ عمران خان جو ہے وہ تقریر کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے, وہ اپنے آڈینس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ اس نے اپنے کراؤڈ کو چارج رکھا ہوا ہے, تو وہ شاید ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. ورنہ جو ان کا منصوبہ وہی ہے کہ اس کو ہم اس کی آوازیں سنیں, ہم اس کی تکلیف سنیں, ہمارے سامنے یہ نظر آئے ہمیں روتا ہوا. ان کا یہ منصوبہ ہے. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کل بڑا اہم دن ہوگا, سپریم کورٹ کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہیں, ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی جو کیسز ہیں تقریباً 7 کیسز ہائی کورٹ کے اندر ہیں, آڈیو لیکس کا معاملہ بھی ہائی کورٹ کے اندر ہے, سپریم کورٹ کے اندر پنجاب الیکشنز کا معاملہ ہے, اور وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.